السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواں پارہ الحمدللہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس کا تیسرا ربع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سے پوچھئے اس بستی کا حال جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ آج کل جو اسرائیل کی ریاست ہے اس میں ایلات نامی ایک بندرگاہ آج کل اسی نام سے ہے، اردن کے قریب۔ اس جگہ پہ یہ بستی آباد تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ، سبت کہتے ہیں ہفتے، سیچرڈے۔ یہودیوں کے لیے سیچرڈے کا دن جو ہے، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے قابل احترام، اور اس میں ہمیں تو کہا گیا نا کہ جمعے والے دن صرف آپ نماز کے وقت کاروبار بند رکھیں، لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ پورا دن، ہفتے کا دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، یہ دن عبادت کے لیے، آرام کے لیے ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں یادونا، عدوان، زیادتی کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں۔ یہ کچھ مچھیروں کی بات ہے جو سمندر کے کنارے جن کی بستی آباد تھی اور وہ ماہی گیری کا کام کرتے تھے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پابندی تھی مچھلیوں کی پکڑنے کی تو وہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو دکاندار ہوتے ہیں ان سے پوچھے، جمعے والے دن سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے ان کی۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، کیونکہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے جمعے والے دن، جمعے کے ٹائم پہ خاص طور پہ، وہ جو ہوتا ہے نا 12-1 سے لے کے 2-3 بجے کا ٹائم، اس وقت موسٹلی جب دکانیں بند ہوتی ہیں تو جو کھلی ہوتی ہے پھر سب لوگ ادھر ہی جاتے ہیں، اس لیے پھر ان کو یہ کوتاہی بھی ان سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چلے کوئی نہیں، ایک بھائی جو ہے وہ اس مسجد میں نماز پڑھ لے، ایک دکان کھلی رکھے اور دوسرا پھر آ کے دکان پہ آ جائے، وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نماز پڑھنا اہم بات نہیں ہے، اہم بات ہے کاروبار بند کرنا۔ جس طرح چیزیں فروخت کرنا منع ہے نا، اس طرح چیزیں خریدنا بھی منع ہے۔ یہ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے کہ ہم عین جمعے کے ٹائم پہ جاتے ہیں، جو دکان کھلی ہوتی ہے چیز خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس بستی کے لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ کچھ انہوں نے چور دروازہ نکال لیا تھا، وہ ہودیاں سی بنا لیتے تھے جس میں وہ مچھلیاں جو اوپر آتی تھیں وہ ادھر جمع ہو جاتی تھیں۔ ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن ہفتے کے دن ان کو سٹور کر لیتے تھے ایک سائڈ پہ، اور کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں پکڑا ہفتے والے دن، ہم نے تو اگلے دن جا کے پکڑا۔ تو سب کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ایک تو لوگ وہ تھے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، یعنی انہوں نے یہ چور دروازہ نکالا ہوا تھا۔ دوسرے وہ لوگ بھی تھے جو انہیں منع کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ اور تیسرے وہ تھے جو ان سے کہتے تھے کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں انہیں نصیحت کرتی ہو، یہ تو ویسے ہی ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ہے۔ او معذبہم عذابا شدیدا، کہ اللہ انہیں سخت سزا دینے والا ہے، بس چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کام تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی اگر ہم انہیں روکتے ہیں تو ہم خدا کے سامنے تو سرخرو ہو سکے نا قیامت کے دن۔
اور ہم اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تین گروہ تھے ان کے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، دوسرا جو تماشا دیکھتا تھا کہ ہم کون سا کرتے ہیں، اور تیسرا منع کرنے والا۔ تو بچا صرف وہی جو روکتے تھے۔ پھر جب وہ اپنی پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل و خوار، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے، لسریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، لعلہم یرجعون۔ بنی اسرائیل کا یہ دور جو ہے انتشار کا دور کہلاتا ہے۔ 70 عیسوی میں اس وقت یہ دور شروع ہوا جب رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو شہید کیا تھا۔ یہ ٹیمپل جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ اس دوران کہتے ہیں کہ ٹائٹس کے حکم سے یروشلم میں 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ اتنا برا وقت ان پہ آیا۔ یہی فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین سزا دیں گے، بدترین عذاب دیں گے۔ اور ایک دن میں اتنے یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور جو بچ گئے ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا۔ پھر یہ لوگ مصر، ہندوستان، روس اور یورپ کے مختلف علاقوں میں جا کے بس رہنے لگے۔ پھر جب امریکہ دریافت ہوا تو بہت سے یہودی خاندان وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ اس آیت میں ان کے اسی انتشار کی طرف اشارہ ہے کہ پوری دنیا میں انہیں منتشر کر دیا گیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اس طرح ان کی اجتماعیت ختم ہو کے رہ گئی، اور جہاں بھی وہ گئے ان سے بڑی سخت نفرت کی جاتی تھی۔ یورپ میں ان پہ بہت ظلم ہوئے، عیسائیوں کی ان سے نفرت اور دشمنی کا ذکر تو قرآن بھی کرتا ہے۔ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ مائدہ میں ہے کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ یہ دشمنی یہودیوں کے ان عقیدوں کی وجہ سے تھی جو حضرت مسیح اور حضرت مریم کے بارے میں وہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ نے اس چیز کی سزا ان کو دی۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے ہاتھوں جو ان پہ ظلم ہوا، اس نے تو داستانیں ہی رقم کر دی۔ ہٹلر کے حکم سے پورے مشرقی یورپ سے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا، ان کے اجتماعی قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی بنائی گئی، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے پھر ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ جدید آٹومیٹک پلانٹ نصب کیے گئے۔ وہاں ان کے کپڑے اتروائے جاتے، بال مونڈ دیے جاتے، ان کے بالوں سے قالین بنائے جاتے، استغفر اللہ۔ پھر وہاں سے انہیں بڑے بڑے گیس چیمبرز میں داخل کیا جاتا، مشینوں کے ذریعے سے لاشوں کا چورا کیا جاتا، ایک خاص قسم کے کیمیکل کی مدد سے انسانی گوشت کو سیاہ رنگ کے مادے میں تبدیل کر کے کھیتوں میں بطور کھاد استعمال کیا جاتا۔ بہرحال یہ کتابوں میں ریکارڈڈ باتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنی سچائی ہے۔ یہ سب کچھ 20ویں صدی میں آج کے اس مہذب دور میں ہوا، اور اس طریقے سے ہٹلر کے ہاتھوں کہتے ہیں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ بہرحال یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہی نقشہ کھینچا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا ہم نے قطعناہم فی الارض امما، سب برے بھی نہیں ہیں، منہم الصالحون و منہم دون ذالک، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، مختلف لوگ بھی ہیں۔
اور وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا فانی کے فائدے سمیٹتے رہے۔ آرزا حاضل ادنا، ادنا مین کہ دنیا جو ادنا دنیا ہے، حقیر دنیا ہے، اس کے فائدے۔ پھر کہتے کیا ہیں فَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں گے جو حق ہوگی، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام کا تو نیک، خدا ترس متقی لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے، یقیناً ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، امید ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اسے کہتے ہیں عہد الست۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد میں ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ یہ جو عہد الست ہے نا، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک تو تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور ان سے آدم کو سجدہ کروایا، دوسرے تمام انسانوں کو بھی بیک وقت ان کے اپنے شعور کے ساتھ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایٹ اے ٹائم جتنے انسان دنیا میں آنے تھے ان سب کو پیدا کیا ایک ہی وقت میں، اور ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے پوچھا الستو بربکم، بتائیں کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو تمام ہماری روحوں نے، اب یاد تو ہمیں نہیں ہے لیکن ہم بھی تھے، ہم سے پہلے بھی تھے، ہم سے بعد والے بھی تھے، وہ سب اللہ سے اس کی توحید کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اس لیے توحید کی جو بات ہے نا وہ ہماری سرشت میں شامل ہے، یہ ہم عہد کر کے آئے ہیں اللہ سے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو اگر سکون ملتا ہے نا، ایک اللہ کی عبادت نہیں ملتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر توحید اللہ نے گونج دی ہے، بے شک وہ ادھر ادھر جتنے بھی دھکے کھائے لیکن بالآخر نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اسی خدا کے سامنے، اسی رب کے سامنے سر جھکا کے اسے سکون ملتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بھی بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، اس کی حالت کتے کی سی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ،
کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہے اس کا کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دور اور اس سے پہلے کے دور کے، اور اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ بلم بن باورا کا بھی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی تمثیل نہیں ہے بلکہ حقیقی واقعہ ہے. اور جو یہ فرمایا کہ اس شخص کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص صاحب کرامت کوئی بزرگ تھا. اب اس واقعے کی تفصیل ہمیں تورات میں بھی ملتی ہے، جس کے مطابق یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا. اس کا نام بلم بن باورا تھا اور یہ ایک بہت بڑا عابد اور زاہد اور عالم تھا. لیکن فن سلخ منہا فاتبعہ الشیطان، تو ان سے نکل بھاگا، یعنی شیطان کے پیچھے لگ گیا. تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، بلکہ فاتبعہ الشیطان، یعنی شیطان پیچھے کب لگتا ہے؟ پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے. فن سلخ منہا، پہلے سٹیپ اس نے لیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. شیطان اسے کسی برائی پہ مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. شیطان کو کسی بندے پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے نا اور خود برائی کا آغاز کرتا ہے، تو پھر وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے اور آسان شکار بنتا ہے. شیطان ایسے شخص کے پیچھے پھر لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر کے رجوع نہ کرے تو پھر تدریجاً دور سے دور لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے برائی کی آخری منزل تک پہنچا کے رہتا ہے، جیسا کہ بالآخر اس شخص کے ساتھ ہوا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. تو اللہ کی آیات کا جو بھی علم اس کو عطا ہوا تھا، اس کے ذریعے سے اس کو اللہ نے بڑا بلند مرتبہ دیا تھا، اور مزید اس کو بلندی حاصل ہو سکتی تھی، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. یعنی اس نے وہ نکل بھاگا اس سے زمین کی طرف. دھنسنے کا جو ہے نا، وہ یہ استعارہ ہے ایک طرح سے. انسان دراصل ایک حیوانی جسم ہے اور اس کے اندر ایک ملکوتی روح بھی ہے. جسم کا تعلق ہے وہ زمینی اجزاء کے ساتھ ہے. جسم کے اجزاء زمین مٹی سے بنے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا. جبکہ روح جو ہے اس کا تعلق عالم بالا سے ہے. اب روح کی غذا بھی عالم بالا سے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جسم کی غذا جو ہے وہ زمین سے ملتی ہے. روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرے، جبکہ جسم کی ساری کشش جو ہوتی ہے وہ زمین کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ جسم کی تقویت کا سارا سامان، اس کی جو غذا ہے وہ زمین سے ملتی ہے. اس لیے اسے زمینی اور دنیاوی لذتوں میں ہی سکون ملتا ہے جسم کو. جبکہ روح جو ہے، روح چاہتی ہے کہ اس کو وحی الہی کی خوراک ملے. اب اگر کسی شخص نے جسمانی ضرورتوں اور لذتوں کے لیے مستقل طور پر زمین کے ساتھ ہی چمٹنا شروع کر دیا تو اس نے گویا اپنی روح کی غذا کا رستہ بند کر دیا. ایسے شخص کی روح پھر اپنی غذا کے حصول کے لیے روتی سسکتی ہے، تڑپتی ہے، اور بالآخر مر جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اس کی تو روح ہی مر گئی ہے. اگر کسی انسان کے جیتے جی اس کی روح کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے تو پھر وہ انسان جانوروں جیسا ہی ہوتا ہے، چلتا پھرتا انسان تو ہوتا ہے لیکن حیوانوں جیسا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں کل انعام، چپایوں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اتنی ہم لمبی باتیں ابھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بلم بن بورا کا واقعہ ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں بننا، اور یہ عام ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم سب کے اندر یہ صفات اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ یہ حکایات ان کو سناتے رہیں شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کر لیں. یہ ہمارے تدبر و تفکر کے لیے یہ باتیں سنائی جاتی ہیں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے.
من یہدللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، استغفر اللہ۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ جانوروں جیسے لوگ ہیں، یہ کان اور آنکھیں اور دل تو رکھتے ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ استدراج کا رستہ ان کے لیے ہم اختیار کریں گے، اسے استدراج کہتے ہیں، آہستہ آہستہ سے ایسے تباہی کی طرف لے کے جانا کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور یہی استدراج ہوتا ہے کہ اللہ انسان کو ڈھیل دے۔ کبھی آپ نے پتنگ چڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا لوگوں کو، وہ پہلے اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، پھر ایک دم اس کو کھینچتے ہیں۔ یہی استدراج ہوتا ہے کہ پہلے انسان کو ڈھیل دی جائے اور وہ برائیوں میں، گناہوں میں خوشحال زندگی گزارتے گزارتے تباہی کے دھانے پہ پہنچ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، پھر ایک دم اس کی پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ ان قیدی متین، میری جو چالیں ہیں، جو میرے تدبیریں ہیں، ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ماں بصاحب من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یا ساتھی کا لفظ، رفیق کا لفظ کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ انہی میں پلے بڑھے، انہی میں زندگی گزاری، 40 سال تک ایک آپ عام انسان کی طرح ان کے ساتھ رہے، لیکن کوئی انہوں نے آپ میں برائی نہیں دیکھی، بلکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، اپنی قوم کا ایک مایہ ناز فرزند سمجھتے تھے آپ کو۔ لیکن اب ایک دم کیا ہو گیا؟ کبھی وہ غور نہیں کرتے کہ یہ جو ان کا ساتھی ہے، جو اپنا ہی ساتھی ہے، ان کا رفیق ہے، ان کا دوست ہے، ماں بصاحبہم من جنہ، اس پہ کوئی جنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو یہ خبردار کرنے والا ہے، برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہیے اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت ہوگا، بہت سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق ان سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے۔
آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، ورنہ تم دیکھتے کہ میں تم جیسا تو نہ ہوتا۔ میں تو اپنے فائدے کے لیے بے شمار چیزیں حاصل کر لیتا اور مجھے تو کبھی نقصان ہی نہ ہوتا، اور آپ کے جو احد میں چہرہ لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے دانت شہید ہو گئے، ایسا تو نہ ہوتا پھر آپ کے ساتھ۔ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جو تھے ان کا انتقال ہوا، آپ کو بہت محبت تھی اپنے بیٹے سے، ہر انسان کو یہ ہوتی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ فرما رہے تھے اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، بہت دکھ ہوا ہے، لیکن زبان سے وہی آپ فرما رہے تھے جو اللہ کا حکم تھا۔ ایک نہیں، چاروں بیٹیاں صرف حضرت فاطمہ تھیں جو آپ کے بعد 6 مہینے بعد فوت ہوئی، وہ بھی 25 سال کی عمر میں۔ باقی تینوں بیٹیاں، آپ کے دونوں بیٹے آپ کے آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ یہ چھوٹے غم ہوتے ہیں، اولاد کے غم، تو یہ غم تو نہ ملتے پھر آپ کو۔ کیسی کیسی مشقتیں آپ نے اٹھائیں، کیسے کیسے آپ کو ستایا گیا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے طائف کے موقع پہ۔ اس طرح ہوتا آپ کے ساتھ؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ بڑی آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں یہ، ان کو ذرا نوٹ کر لینا چاہیے۔ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یہ ہے خاندانی زندگی کا آغاز، جس سے ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے نکاح سے جو جائز رشتہ ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اسی اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکون الیہا، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، حملت حملہا، حملت حملا خفیفا فمرت بھی، تو اسے ایک خفیف سا ہلکا سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے، اپنے رب سے دعا کی، لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ ہر مرد عورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہوا ہے کہ انسان ایسے ہی پھر اللہ سے دعائیں کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں نیک صالح اولاد دی، کوئی ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ کیسے کیسے انسان دعائیں کرتا ہے، 8 9 مہینے قدم قدم پہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ یہ انسان کی فطرت بتائی ہے، اور یہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایسے ہی کرتے ہیں لوگ۔ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے دربار سے مجھے ملا ہے۔ میں نے خود اب ایک ایسی عورت سے میرا ایک دفعہ واسطہ پڑا، وہ کہنے لگی لاہور میں ہم تھے، میں نے پتہ نہیں کیوں میرا دل کیا، میں نے کہا میں اکثر سنتے ہیں، میں نے دیکھ کے آنا ہے کہ کیا ہوتا ہے نا دادا دربار پہ۔ خیر ہم گئے، ابھی ہم باہر ہی تھے تو ایک عورت نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا، ساتھ اس کی بیٹی، بڑی ایکسائٹیڈ وہ چلی جا رہی ہیں، اور مجھے دیکھ کے وہ بچے کے بارے میں بتانے لگ گئی، کہتی ہے یہ ایتھوں ہی ملے اسی
सलाम करान आई हैं, ये इत्थों ही मिले सी मैनू। मैं हैरान परेशान कि क्या 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 ये रही है कि ये अल्लाह ने नहीं दिया बच्चा इसको। ये बच्चा मतलब नाम ही इन्होंने देखे, हजरत अली हिजवेरी का नाम ही दाता साहिब रखा हुआ है, दाता देने वाला। तो वो तो धड़ल्ले से कहते हैं कि ये हमें औलाद भी देते हैं, हमें रिस्क भी देते हैं, हमें पैसे भी देते हैं। उफ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और मैं एक ऐसे और भी शख्स को जानती हूँ जो गुजरांवाला में हम थे, तो वो कहा करते थे कि मेरे पास तो जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं मैं लाहौर जाता हूँ, दाता साहब से कहता हूँ, दाता साहब मुझे पैसे दे देते हैं। तो ये हमारे हालात हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे कि शिर्क से अल्लाह हमें बचा के रखे। तो ये वही बात बताई गई है कि पहले तो अल्लाह से दुआएं करते हैं, और जब अल्लाह ताला उन्हें नेक साले औलाद दे देता है तो फिर वो उसकी अनायत में दूसरों को उसका शरीक ठहराने लगते हैं। अल्लाह बहुत बुलंद बरतर है उन मुशिरकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। फ़तआल अल्लाहु अम्मा युश्रिकून। कैसे नादान है ये लोग कि उनको अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो ना इनकी मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद पर कादिर हैं। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए। तुम खा इन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसा है। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं, जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब देंगे अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सही हैं। क्या ये पाँव रखते हैं कि उनसे चलें? अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदीन यब्तिशून बिहा, या उनके हाथ हैं कि उनसे पकड़ें। अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा, क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें। क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुने। ऐ नबी इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज मोहलत ना दो। सुम्मा की दूनी फला तुनजिरून इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब। मेरा दोस्त और मेरा हामी और मददगार तो अल्लाह है, जिसने ये किताब नाजिल की है और वो नेक आदमियों की हमायत करता है। बखलाफ इसके तुम जिन्हें अल्लाह को छोड़ के पुकारते हो, वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी ही मदद करने के काबिल हैं। बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहिर तुम्हें ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर हकीकत में वो कुछ भी नहीं देखते। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ व आरिज़ अनिल जाहिलीन। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरमी और दरगुजर का तरीका अख्तियार करें। वअमुर बिल उर्फ़ी, मारूफ की तलकीन किए जाएं। अम्र बिल मारूफ व आरिस अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से ना उलझे। तीन असूल बता दिए गए तबलीग के बेहतरीन, अल्लाह के रस्ते की तरफ बुलाने के लिए। ये तीन हथियार हैं, इन्हें अगर थाम लो, खुजिल अफ़्व, नरमी, अफ़्व दरगुजर, इग्नोर करना, माफ कर देना, ऐसा रवैया अख्तियार करें। वामिर बिल उर्फी, और अम्र बिल मारूफ करते रहें। व आरिस अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से ना उलझें। वाइमा यनज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो फौरन चुकन्ने हो जाते हैं, और फिर इन्हें साफ नजर आने लगता है कि इनके लिए सही तरीक़ेकार क्या है। रहे उनके यानी शैतानों के भाई बंद, तो वो उन्हें उनकी कजरवी में खींचे लिए चले जाते हैं और उन्हें भटकाने में कोई कसर उठा नहीं रखते। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी या मोजज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं मुंतखब कर ली। लौ लज्तबैतहा, क्यों नहीं आपने कोई निशानी, कोई मोजज़ा चुन लिया। इनसे कहो मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें। हाजा बसाइरु मिन रब्बिकुम वहुदम व रहमतुल लिकौमिन युमिनून, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें।
वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू वानसितू, जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। ये है वो आयत जो हमें बाउंड करती है कि जब कुरान की तिलावत हो रही हो तो हम साथ साथ भी ना पढ़ें और कोई और बात भी ना करें, बस सिर्फ सुने, खामोश भी रहें और उसे सुने। लअल्लकुम तुरहमून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में, जारी और खौफ के साथ, और ज़बान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। ये कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा रहा है, लेकिन हकीकत में इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि सुबह शाम अल्लाह को याद करें। इसमें सुबह शाम के अज़कार जो हम आदत बना लें तो बस फिर इस आयत पे अमल हो जाता है। हर रोज़ फजर से के बाद, फजर की नमाज के बाद, सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले 2 टाइम ज़रूर हमें सुबह शाम के वो अज़कार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं, वो हमें करने चाहिए। यानी दिल में तो याद रखो, इस ज़बान से भी। वदून अल जहरी मिनल कौली बिल गुदुव्वी वल आसाल, सुबह शाम। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और गाफिलों में से ना हो जाओ। जो फरिश्ते आपके रब के हजूर तकर्रुब का मकाम रखते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई के घुमंड में आकर उसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते। यहाँ फरिश्तों की सिफ्त बताई गई है कि वो तकब्बुर नहीं करते, वो अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ते। वह युसब्बिहूनहु, वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं। वलहु यस्जुदून, उसके आगे झुके रहते हैं, वो सजदा करते हैं। ये आयत सजदा भी है, इस पे हम सब को चाहिए कि हम सजदा कर लें जिस वक्त भी आप बावुज़ू हों, जायनमाज़ पे हों या आप कुर्सी पे बैठे हों, जहाँ भी हों, अगर किबला रुख हैं, बावुज़ू हैं, तो बस वहीं झुक के आयत सजदा तिलावत कर लिया करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।